كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم. بارك الله جزاك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمار بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک دائما ابدا وبعدد کل ذرہ الف الف مرہ وکما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. کافی سالوں سے حاضری ہوتی رہتی ہے، چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. بڑی نسبتیں تو بڑی نسبتیں ہیں. کسی کو نبوت کی نسبت حاصل ہے، کسی کو صحابیت کی نسبت حاصل ہے، کسی کو بڑے محدثین حضرات کی نسبت حاصل ہے. میں چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے تو حیدری صاحب کی وفا اور اخلاص کی نسبت ہے. بس کچھ بھی ہو جائے حاضری سے میں انکار نہیں کر سکتا. آج بھی میری والدہ وفات پا گئی ہیں. سارے حضرات وہاں عیادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حیدری صاحب کا حکم ہو گیا تو میں نے کہا بس اللہ، یہ میرا جانا اور حدیث پڑھانا بھی ہے اور 700 ماہ کے اصال ثواب. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بے وقوفی ہے، سارے لوگ اب سب آ رہے ہیں وہاں، بس بچے بیٹھے ہیں. میں نے کہا وہ تعزیتیں وصول کرتے رہو. تو میں کہتا ہوں ہمیں بھی صحابہ کے مشن پر کام کرنے والوں سے نسبت ہے. اللہ کرے مرتے دم تک قائم رہے اور یہ نسبت انشاءاللہ ہمیں جنت میں بھی کام دے گی. آگے بہت سارے مراحل اسی سے آسان ہوں گے. بغیر کسی تمہید کے ایک دو باتیں عرض کر دی جاتی ہیں. قرآن حکیم بحر مواج ہے. قرآن مجید کا ایک ایک کلمہ علم و معرفت کا سمندر ہوتا ہے. وہ اللہ کی کلام ہے، یعنی الفاظ مبارک بھی رب کے ہیں. اور یہ مشہور یہی ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں کہتا رہتا ہوں چونکہ میں ایک ادنا سا طالب العلم ہوں،
آپ کہتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ ہے، میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کہاں سے آیا؟ حضور کی زبان مبارک سے نا۔ تلفظ تکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک لفظ بھی قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کراس کر کے ہمارے پاس آیا ہو، وہ بھی حضور نے فرمایا ہے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ اور ہمارا معیار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوا کرتا ہے۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبوت کا کوئی لفظ مبارک، کوئی گفتگو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں ہوا کرتی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ محمد کریم کی زبان پر آتا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہے۔ بھی کیوں معصوم ہے؟ تو انسان بشر ہے، نبی کیوں معصوم ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عصمت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ یعصمک، وہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے پتھروں سے یا تلواروں سے رب بچائے گا، ہر امر سے اللہ اپنے نبی کو محفوظ فرماتا ہے، اس لیے لفظ یعصمک آیا ہے۔ مناظرین حضرات تشریف فرما ہے، یحفظک اس جگہ پر نہیں فرما ہے، یعصمک ہے، اللہ نے تجھے معصوم بنایا ہے۔ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی انداز، کوئی ایسے تفکرات، نظریات سے بھی محبوب ہم آپ کو پاک رکھیں گے جس پر لوگ انگشت اٹھائیں۔ جب اللہ اپنے نبی کو اتنا عظیم معصوم بنا کر نص قطعی سے فرما دیا اللہ یعصمک، تو آخر اس کے کچھ اثرات تو آگے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میں مثال دیتا تھا، ہمارے یہاں پانچناد نہر تھی، آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی نہریں ہیں، جب ان میں پانی چلتا ہے تو صرف نہر میں پانی نہیں ہوتا، اس کے دائیں بائیں 40 فٹ، کبھی کبھی آدھا میل پانی ہوتا ہے، اس کو تم سیم بولتے ہو۔ یہ اثر اس پانی کا اثر ہے جو سبحان اللہ ہے، جو اس میں چل رہا ہے۔ تو جب امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دریائے رحمت عطا فرمایا ہے، نبی خود فرما رہے ہیں انا قاسم واللہ یعطی، علم اللہ دے رہا ہے، میں اللہ کا عطا کردہ علم ہی بانٹ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اثرات کہاں گئے؟ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اثرات تو ہیں نا۔ اگر کسی بڑے دریا اور نہر کے قریب اس سے لگی ہوئی زمین سیراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پانی ہو جاتی ہے، تو آمنہ کے لال کی صحبت میں جو لوگ رہے ہیں وہ بھی پانی اسی رحمت سے جو اللہ عطا کرتے ہیں، آمنہ کے لال اس کو تقسیم فرما رہے ہیں، وہ نوازا جاتا ہے۔ اگر دریا میں پانی ہے تو یہ بھی پانی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس پانی کا بہاؤ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں گھاس بھی نہیں ٹھہر سکتا، اس پانی میں ٹھہراؤ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھل پھول ہوتے ہیں۔ اب کیسے کھاتے ہیں لوگ؟ ہاں جناب، وہ ایک پھل ہوتا ہے جو اسی پانی میں ہوتا ہے اور اس کو اتار کر لوگ کھاتے رہتے ہیں، اس کے دانے ہوتے رہتے ہیں جی۔ تو میں کہتا رہتا ہوں، اس لیے بے بھی ہوتی ہے پبین ٹکی، ہاں پبین بھی ہوتی ہے، بے بھی ہوتا ہے، پبین بھی ہوتی ہے۔ کوئی بیج ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دریا کی نسبت کافی ہوتی ہے۔ جب دریائے رحمت، علم الہی کا دریائے رحمت چل رہا ہے تو ابو بکر کو گردانے کی ضرورت نہیں ہے، جناب عمر کو سبق یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جناب عثمان اور علی کو دور اور رات کے مطالعے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس میں کسی اور بیج کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف نگاہ نبوت کافی ہے۔ جب معصوم کی نگاہ کسی معصوم پر پڑے گی، میں نے دیکھا ہے کہ شیشہ اوپر سورج ہوتا ہے، میں شیشہ رکھتا ہوں تو اس کی نگاہ جب سورج کی طرف ہوتی ہے یا سورج کی نگاہ اس کی طرف ہوتی ہے تو اس سے آگے رکھا ہوا کاغذ جل اٹھتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے، اس میں جذبات آ جاتے ہیں۔ تو جس آئینے کو، جن لوگوں کا آئینہ آمنہ کے لال کے آئینے کے سامنے ہوگا، ان کے سامنے کتنی جذباتیت ہے، اس کے اندر کتنا نور ہے، کتنی اس کے اندر اثر ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو توحید کے نام پر حضور کی شان نہیں بیان کر سکتے۔ میں کہتا رہتا ہوں حضور کی جتنی تعریف کرو وہ اللہ کی تعریف ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ حضور کو یہ ساری شانیں، ساری طاقتیں، ساری صفات مبارک اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اصحاب محمد کی جو تعریف کرتا ہے وہ در حقیقت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ اس کو الگ نہ سمجھا جائے، جو الگ سمجھتا ہے وہ بیچارہ گمراہی میں واقع ہو جاتا ہے، اس کو پھر کبھی صراط مستقیم نہیں ملتی۔ راستے کے ایک عنوان ہوتے رہتے ہیں، راستے کے ایک نشانات ہوا کرتے ہیں، جب تک ان نشانات کے اعتبار سے چلو گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچو گے۔ جب نشانات کو چھوڑ دو گے، چل رہے ہو نا، یہ نشان لگا ہوا ہے خیر پور باقی 30 منٹ، روڑی اب اتنے کلومیٹر، آگے نشان ہے، ادھر سکھر، ادھر روڑی، ادھر فلان، ادھر فلان۔ تم کہتے ہو نہیں مانتا میں اس نشانات کو، چلے جاؤ، انشاءاللہ ساری زندگی رات تک تم گھومتے رہو گے، جنگل میں مار کھا کر واپس آؤ گے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے نشانات عطا کیے۔ جہاں صراط مستقیم کا لفظ ارشاد فرمایا، آگے فوراً اشارے دے دیے ہیں۔ ہر آدمی نماز میں پڑھتا ہے، لازم ہے اس کا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں جنت کا راستہ، اللہ رسول کا راستہ چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے۔ ہم منزل مقصود کو پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ نے خود اشارات دے دیے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بالکل نشان لگے ہوئے ہیں، کہاں جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، صراط الذین انعمت علیہم۔ نبیین یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد صدیقین صحابہ ہیں، ان کا امیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شہداء اول مصداق اصحاب محمد ہیں، سبحان اللہ۔ پھر ان کی اتباع میں جو لوگ آئے گا وہ شہید ہے، جو اس سے اتباع کے علاوہ مرے گا وہ بھی شہید نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ جو نشانات وحی میں اللہ نے عطا فرما دیے ہیں وہ نشانات پکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الصالحین، صالحین وہی ہیں جو اتباع رسول میں ہیں۔ اتباع رسول، بس دوسری طرف مضمون جا رہا ہے، میں اس طرف تمہید اصل رکھ رہا تھا تاکہ آگے ساری بات سمجھ میں آ سکے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر تم مجھے اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اب اس دور میں فاتبعونی، صرف مجھ محمد کریم کی اتباع کرو، بھلا باقی انبیاء کیوں نہ ہو، ایمان تو لاؤ گے، فاتبعونی، اتباع صرف محمد کریم کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی۔ تو اب اس میں کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ شاید صحابہ کٹ گئے، فاتبعونی جو ہو گیا تو صرف حضور کی ہی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یوں نہیں ہے کہ پھر کسی صحابی اس کی تشریح فرمائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ اس کی تشریح فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، میں خود رب اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اتباع محمد اور اتباع اصحاب محمد میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے کیا ہے، والذین تبعوہم، والذی
نتبعوہم، اب سارے صحابہ، کچھ لوگ بہت بڑے اپنے آپ کو سکالر بولتے ہیں، بدقسمت لوگ ہیں، بد تہذیب لوگ ہیں، جنہیں میرے مدنی کریم کے یاروں کے مقام کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ لوگ نشان لگانے جگتے ہیں، یہ ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک ہیں، یہ آگے ہیں، یہ پیچھے ہیں، یہ جی یہ بعد میں آئے ہیں، یہ آگے آئے ہیں۔ اللہ کے بندے اس جگہ پر والذین تبعوہم، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ دور نبوت تک والذین تبعوہم، یا خلفائے راشدین کے دور تک والذین تبعوہم۔ اہل سنت خوش نصیب ہو تم لوگ، قیامت تک جو والذین تبعوہم میں ہیں وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ جنتی ہیں، وہ سارے متبع نبی ہیں، وہ سارے اللہ کے نبی کے پیارے ہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب تشریف لائے تو پتہ نہیں کون سا جلسہ تھا، ابھی بھی کہہ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ہاں تعزیت میں آئے تھے ایک جگہ، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، مولانا اور بھی علماء تھے، تو تعزیت میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور دعا فرما دی۔ تو کسی نے مولانا سمیع اللہ کہا حضرت آپ دعا کرتے ہیں، یہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہہ دیا کہ یار خدا کے لیے اتنے چھوٹی چھوٹے فتحوں سے دھاگے لتے ہوئے ہیں، رافضی تمہارا ایمان کھو رہا ہے، بینکیں تمہارا ایمان کھو رہی ہیں، سود جا رہا ہے، چکلے لگے ہوئے ہیں، زنا عام ہے، تم کو بس چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو لے کر آگے نکل رہے ہو، حیا کرو، رب تم سے پوچھے گا غلط کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی، خیر اب اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، جیسے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کبھی یہ فرق نہ کرنا، آخر اللہ کو کمال اعتماد ہے تو ساری وحی حضور کو عطا فرمائی ہے، پھر اللہ کو بھی حضور کو بھی دونوں کو کمال اعتماد ہے تو سارا قرآن اور حدیث صحابہ کو دے گئے ہیں۔ بس اس کے بعد اگر کوئی پاگل ہے تو وہ جانے اور اس کا کام۔ علامہ خالد محمود صاحب فرمایا کرتے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کوئی کچھ بھی کہے نا تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اس کو بول 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 جتنی بکواس کر سکتا ہے کر، جب وہ فارغ ہو جائے اس کو کہو ہے تو وہ محمد کا صحابی نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتا نا، وہ بھی ہے تو حضور کا صحابی نا، بس حضور کا صحابی ہے، جا تو اپنے سر میں گھاتی ہے جو کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اہل سنہ والجماعت کا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی الجھ جاتے ہیں تو اس سے ہٹ جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یقیناً حدیث کا امام ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا امام ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا امام ہے۔ جتنے ہمارے اندر آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے چلتے ہیں ان سب کو امام بخاری نے حل کر دیا ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے تو ختم کر دیا نا، مرنے کے بعد تم لوگ ختم نہیں ہوتا تھے گدھوں کی طرح کتوں کی طرح تم مٹی ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تمہارا ایک اور زندگی کا مرحلہ ہے، عالم برزخ، عالم قبر ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سارا برحق ہے۔ قبر میں نیک لوگوں کے لیے بستر بھی بچ جائیں گے، جنت کی ہوائیں بھی آ جائیں گی، سب کچھ جو کچھ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، ماشاءاللہ بخاری ہے نا ساری، اس کو ذہن میں رکھو۔ پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب لوگ، سبحان اللہ، پھر ختم، مٹی کی طرح تم اڑتے رہو گے، تمہارا کوئی حیثیت کوئی وجود کچھ نہیں ہوگا، نہیں جناب، تم سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آڈٹ میں کتنا بڑا آفیسر کیوں نہ ہو، اس کو آفیسر کے سامنے آنا پڑتا ہے، تو آپ کا بھی آڈٹ تو ہوگا نا، حساب آڈٹ کو کہتے ہیں، آڈٹ ہوگا، تو ختم ہو گیا، تو مٹی ہو گیا، تو ختم ہو گیا۔ کافر جیسے کہتے تھے کہ ہم تو ذرہ ذرہ ہو جائیں گے تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے،
نہیں نہیں، امام بخاری نے آیت مبارک وہی رکھی ہے کہ نضع الموازین یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ یہ تھوڑی تھوڑے لفظ ہیں جو ہر سال سے کچھ ہٹ کر، لیکن ایک بات سمجھ میں ہمیں اپنا عقیدہ آتا رہے۔ کیا خیال ہے مار کا؟ چھٹی ہو جاؤ گے؟ نہیں جناب، جب تک اللہ کے فضل سے صحیح عقیدے صحیح اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں پہنچو گے تمہاری منزل چلتی رہے گی، اور پرلا گروپ جتنے تک جہنم میں نہیں جائے گا اتنے تک وہ بھی مرحلے طے کرتا رہے گا۔ یہ حیات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خام خواہ ایسا بنا کر کچھ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے محقق صاحبان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے حدیث مبارک کے الفاظ مبارک دیکھتے چلے جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باب قول اللہ ونضع الموازین ونضع الموازین، میزان کون قائم کرے گا؟ بول لو اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اور بڑی عظمت کے ساتھ فرماتے ہیں، اضع نہیں فرمایا، وضع تو نہیں فرمایا ہے، نضع یہ عظمت کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی تمام قدرت اور عظمت کے ساتھ فرماتے ہیں ہم قائم کریں گے میزان، اللہ اکبر۔ پھر بادشاہ بھی طرف سے نظر آئیں گے، حکمران بڑے بڑے ولی نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ میں آگے نہیں جانا چاہتا۔ نضع الموازین اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اللہ کی کیا عظمت اور اللہ کی کیا بڑائی ہوگی، کس قدرت اور عظمت کے ساتھ اللہ اپنا میزان قائم فرمائیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ ایسی سادے پیر کے مرید تھی وہ تو ماشاءاللہ تہاڈا ہاتھ اللہ کنو مروڑ تے کھستے جنت گھن ویسن تو اسی سے کہنا کہ تہاڈا بیاہ خدا اسے جوڑ دے پترو، اتنا کمزور اے ہمارا اللہ، ہمارے اللہ سے تو نبی بھی کانپ رہے ہوتے تھے اس دن۔ تو اس لیے توحید میں بھی لوہے کی لٹ رہو، جو صفات اللہ کی عطا فرما ہے ان میں سے ذرہ بھی ادھر ادھر ہٹنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہتا چلا جاتا ہوں، دیکھتے چلے جائیں، امام بخاری آ گیا ہے، فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزان۔ قال مجاہد، امام بخاری تو بہت بڑا عالم ہے، قال مجاہد کہنے کی کیا ضرورت تھی، تم خود کہتے تھے کہ للقسط معنان، قسط کے دو معنی ہیں، انصاف بھی ظلم بھی۔ بخاری کہتا ہے نہیں نہیں اب کوئی حجت نہیں ہے، بولو ہاں اللہ رسول کے بعد، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد، اصحاب محمد کے بعد کوئی حجت؟ بخاری صرف ایک لفظ کا ترجمہ کرے اور اپنی طرف کہہ دے تو معذرت کے ساتھ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ حوالہ نہ دے ابن عباس کا، حضرت مجاہد کا۔ سبحان اللہ، یہ سمجھایا گیا ہے۔ ہم نے تو اپنے استاد کو حجت بنا لیا، اپنے پیر کو حجت بنا لیا ہے، اس لیے آج دین ہمارا مولویوں کے ہمارے ویسے گردش میں چکر لگا رہا ہے۔ میں اس کا شاگرد ہوں تو بس وہ جو کہے ہم اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے۔ وہ خدا کے لیے اصولوں پر آؤ۔ دنیا ختم نبوت کے مسئلے کو رگڑ رہی ہے، صحابہ کا اعتماد اٹھوا رہی ہے، اور ہم جناب بڑے محقق بنے ہوئے ہیں۔ کوئی محقق شوقق نہیں ہے، ذہن میں رکھو۔ بخاری یار خود کہہ دیتا تو ہم اس کی بات مان لیتے، لیکن بخاری نے یوں نہیں کہا کہ انا اقول، قال ابو عبداللہ کہتا رہتا ہے، لیکن کبھی حدیث کے لفظ میں نہیں، حدیث کے معنی میں نہیں بولتا وہ لوگ۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی تشریح جناب محمد کریم فرمائیں گے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے پڑھا وہ فرمائیں گے، تو ہم کہتے ہیں صحابہ حجت ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ ہی ہماری نجات کا بالآخر ترازو ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ بخاری کو کہتے نا یار تو خام خواہ کالا مجاہد، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کالا ابن عباس کہتا ہے تو ہمیرا قرآن مجید کے ترجمے میں ابن عباس کا معنی لے آتا ہے، کیوں؟ بتالا جاتا ہے کہ میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بھی محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، جو اصحاب محمد کہیں گے وہ حاضر ہے۔ کسی کا پیر فقیر کوئی کہے، اگر وہ اللہ کے رسول کا حکم دے دے تو آمنا صدقنا، اپنی تحقیق مارے تو معذرت کر دینا، کیونکہ ہم بخاری کو دیکھ رہے ہیں۔ قال مجاہد القصاص العدل، بخاری کہتا ہے کہ مجاہد نے تشریح یہ کی ہے کہ اگر یہ القصاص ہو تو وہ معنی عدل کے ہوتا ہے، یہ رومی لفظ ہے، اور قسط یہ بھی مصدر ہے مقسط کا، تو اس کا معنی عادل ہو جاتا ہے، بس جیسے آگے ہے اوپر سے جبان اللہ۔ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِرُ، قاسط کا معنی ظالم بھی آتا ہے۔
حدثنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند پیش کر رہے ہیں. پھر وہی بات بار بار عرض کروں گا. بخاری تجھے کیا ضرورت تھی؟ تو کہہ دیتا نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مان لیتے. تیرا زہد، تیرا تقویٰ، تو کتنی صدی کا ہے. لیکن نہیں کہتا ہے میں حضور کی بات پیش کر رہا ہوں، اس لیے بخاری کو بھی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ میں اپنے ساری سند نہ بیان کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لے کر حجت بخاری نہ بنے، حجت ابو ہریرہ جا کر بنا ہے. قال قال رسول اللہ، قال رسول اللہ ابو ہریرہ نے نہیں فرمایا، حضرت اسقاب نے نہیں فرمایا، احمد بن اسقاب نے نہیں فرمایا، محمد بن فضیل نے نہیں فرمایا، عمارہ بن القعقاع نے نہیں فرمایا قال رسول اللہ، حضرت ابی زرع نے نہیں فرمایا قال رسول اللہ، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا قال رسول اللہ. اب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ صحابی حجت ہوتا ہے، صحابی حجت ہوتا ہے. صحابی نے کہہ دیا قال رسول اللہ تو آمنا صدقنا. اب ہم آنکھیں بند کر کے ماشاءاللہ پورے شرح صدر سے کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی نے کہا ہے، اور صحابی کا قول حجت ہوتا رہتا ہے. کیا فرمایا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. ہمیں اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ آپ کو بڑا دانائی عطا فرمائے، بڑا عقل عطا فرمائے، ذہانت عطا فرمائے، حافظ عطا فرمائے. لیکن جب آمنہ کے لال کی بات آ جائے، مہربانی اپنی تحقیقات کو، اپنے دماغ کو، اپنی ساری سوچ کو کاٹ دیا ہے. اس کی پہلی مثال، بہت ساری مثالیں ہیں. میں مناقب کے بعد میں عرض کر رہا تھا طالبوں کو، میں نے کہا وہ یہی صرف مناقب کا درس دیتے رہو، مقام نبوت دنیا کو سمجھ آئے گا. یہ نہیں کہ نحن رجال و ہم رجال، یہ کوئی حدیث نہیں ہے نحن رجال و ہم رجال، یہ لوگوں کی باتیں ہیں. یہ بات سمجھ، باقی اس کے بھی معنی ہوتے رہتے ہیں. نحن رجال و ہم رجال کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مساوات نہیں ہوتی رہتی، وہ علیحدہ بحث ہے. ٹائم ختم ہے، اصل خطیب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو اب اس جگہ پر ہمیں فرما دیا اب کہو جو اللہ کا رسول فرمائے اب ماننا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ جب ہوگا دنیا آخرت کامیاب ہے. فرما دیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، فرمایا دو کلمیں ہیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں. اب گڑبڑ والا کہ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کو محبوب نہیں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک محبوب نہیں ہے؟ اذا جاء نصر اللہ محبوب نہیں ہے؟ وہ تجھے یہ کہنے کی جرت کس نے دی ہے پاگل؟ ساری محبوب ہوں گی. اس حدیث میں جو آمنہ کے لال نے فرمایا اس کو مانو. آئیے بات سمجھ، بس یہی ماننا ایمان کا نام ہے. فرما دیا دو کلامیں ہیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ تو محمد رسول اللہ نے کہا ہے. تو محمد کون ہے؟ وہ اللہ ہی کے رسول ہے نا. تو سارا قرآن بھی تو اللہ ہی نے فرمایا ہے نا. تو یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے. محبوب بتا دو ان کو کہ یہ دو کلامیں مجھے بڑی محبوب ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ کلمات ازداد میں سے ہیں، اس لیے صرف ایمان کے ساتھ تعلق رکھیں گے. ہلکی پھلکی تو اتنی ہے سیکنڈ میں ادا ہو جاتی ہیں، ہر آدمی اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے. لیکن بھاری اتنی ہے کہ اللہ کا وہ عظیم الشان میزان جس میں ساتوں زمین آسمان ڈال دو گے تو وہ ایسے ہوگا جیسے بڑے تھال میں ایک تن کا. لیکن ثقیل ہیں. مانو گے یا گڑبڑ کرو گے؟ کیا خیال ہے؟ جو مدنی کریم نے فرمایا وہ حق ہے. کسی کو اپنے فلسفے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی رہتی. جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول پر، صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچے ہوئے دین پر مکمل ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مار کھاتے رہیں گے. بس کہہ دیا ہے زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں. کیسے بھاری ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ یہاں تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے. یہاں تو ہم ایسے سبحان اللہ و بحمدہ کو چٹکی سے اڑا دیں، استغفر اللہ. بس جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے حق ہے. لیکن ہمیں جب تک ابو ہریرہ نے نہیں کہا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قال رسول اللہ، اتنے تک ہم بھی نہیں مان سکتے تھے. جب ابو ہریرہ نے فرما دیا تو صحابہ یہ آخری مہر ہے. جب صحابہ کے ذریعے جو بات اللہ کی رسول کی آئے گی ہم اسے مانتے رہیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے.
وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مزید تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ کبھی ان لفظوں پر بھی آئیں گے تو آپ سارے پڑھ لیں۔ حضرت خاصی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سب کو پڑھا لیا کرو اور ان کو کہو کہ یہ خوش نصیب لوگ سارا سال پڑھتے رہے، 20 سال پڑھتے رہے، تم بھی ساتھ ساتھ حدیث پڑھ لو۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی طالبان حدیث میں تمہارا نام بھی لکھ دیں گے۔ سب پڑھتے جاؤ۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، اب تو زور دے نعرے مارنے والے لوگ ہیں صحیح یار، کیا صوفی بنے بیٹھو۔ ہاں جی جناب۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ قبول کرے۔ آج کل کے حالات سے بھی ایک آدھی بات، فلسطین کا معاملہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہاں بچے بڑے عورتیں شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور قربان جاؤں ان کے حوصلے پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، سنتے ہو، سنتے رہتے ہو؟ ہاں جی ہیں تو ہم تو ویسے شہیدوں والے ہیں، ہمیں شہیدوں سے ویسے پیار ہے، اور جو شہیدوں کی غمخواری نہیں کرتا تو میں کہتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کے تمام حکمران سب منافق ہیں، اپنے ایمان پر غور کریں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنی چیز کے بعد ان کے دل پر تھوڑا سا بھی کوئی زخم، کوئی دکھ نہیں آ رہا تو کسی اللہ والے کے بعد جل کر اپنے دل کو مجوائیں اور نئے سرے سے ایمان کی تجدید کریں۔ علماء ایمان کامل اور ایمان ناقص کی توجیہ کرتے رہیں، اجازت ہے۔ بہرحال کچھ ہے صحیح کہ ایمان کا بیج ختم ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ دوسری بات ہم بھی کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے حیدری صاحب پورے زور سے کہتے تھے، آج دنیا نے دیکھا ہے، نہ مانو تم ہماری بات، ہم تو مظلوم ہیں۔ ایران ہمارا جتنی پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، ہمارے جتنے شہید ہوتے ہیں، وہ سارے خبیثوں کو یہ پناہ دیتا ہے، فوراً ادھر چھپ جاتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کو سب کو پتہ تھا، پتہ ہے۔ اب اس نے اس کا لابہ بھی پھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب تو ہوش کے ناخن لو، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور پھر جو بات ہم کہتے تھے ہماری حکومتوں نے تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے جو واپسی جواب دیا ہے، انہوں نے انہی جگہوں کو نشانہ کیا ہے جہاں جہاں یہاں سے دہشت گرد گئے ہوئے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں وہ دہشت گردوں کی تربیت دے کر ہمارے ہاں بھیجتے ہیں۔ چیخ اٹھے ہیں کہ ہمارے بالکل ان کے نشانے کا تو پتہ ہے، تو اس لیے فوراً ایک دوسرے کے ہاتھ جوڑ کر اوپر والوں نے کہا جلدی مل جاؤ، جوڑ دے پترو، اب تو سب کچھ کام خراب ہو گیا۔ تو سب کچھ پتہ چلا ان کو کہ وہاں ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں۔ اس لیے میں کھل کر کہتا رہتا ہوں، ہم اپنے پاکستانیوں کو کہتے ہیں وہ جرت کرو، جو بلونگڑے شلونگڑے ادھر چلے گئے ہیں ان سب کو واپس لاؤ۔ آئیے بات سمجھ۔ ہاں جی، بہرحال ہم ایران کی مذمت کرتے ہیں، پاک فوج کے لیے ہم اچھے جذبات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ہمت عطا فرمائے۔ ہاں کہ اپنے پاکستانیوں کی جان مال کی حفاظت کریں۔ جو لوگ ہمارے پاکستانیوں کی جان میں، مال میں، ماحول میں فساد بپا کر رہے ہیں، اور ہم تو غریب ہیں نا، ورنہ اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے ایسے چڑھے چبا یوں آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس حکومتیں ہیں، تو ان حکومتوں کے راستے بند کرو۔
ورنہ ہم تو نعرہ تکبیر لگاتے رہتے ہیں، جب تک زندہ ہیں لگاتے رہیں۔ خطیب صاحب آ گئے، ماشاء اللہ۔